أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ مطلب اب اس زمانے میں کسی جن کوئی بولنے لگے نا کسی درخت کے نیچے تو یہ مسلمان اتنے ضعیف عقیدے کے ہو گئے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر چل پڑے کہ جی یہاں سے تو آواز آتی ہے، یہاں سے تو یہ چیزیں۔ ایک خاتون نے میں فون کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ حیدرآباد والے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ ہم نے کہا کیا ہو؟ کہنے لگی کہ کوئی چادر نہیں چڑھاتے، کوئی بزرگوں کی درگاہ پہ نہیں جاتا، یہ بالکل سب وہابی ہو گئے۔ میں نے کہا جی اب کیا کریں، امریکہ میں کوئی درگاہ بزرگوں کی قبر ہے نہیں؟ ارے کیوں نہیں، پیسے دے دیں، دلی میں حضرت کے یہاں چادر چڑھا دیں یہاں سے بیٹھ کے۔ یہ ہیں چیزیں، مطلب یہ کہ اگر امریکہ میں بھی کوئی بزرگ اب آپ ڈھونڈیے، کوئی قبر بنے، یہاں بھی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ ہاں یہ اب چیزیں ہو گئی نا، مطلب عقیدے میں جو خرابی ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو عزا دیوی وہ تو بیچ میں سے بولتا تھا شیطان، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ کسی کی پرستش نہیں کرتے۔ عورتیں بھی کیا ہیں، یہ اصل میں شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شیطان پہ۔ وقالا، اور اس بات پہ کہ لأتخذن، اس نے کہا میں ضرور بناؤں گا۔ یہ ہے چیز کہ لعنہ اللہ وقال لأتخذن، خدا کی لعنت ہو کس پر؟ شیطان پر۔ ایک وقالا، اور جو کچھ اس نے کہا اس پر بھی۔ یہ صحیح ترجمہ ہے یہاں۔ بعض حضرات نے ترجمے کو اس طرح کر دیا ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو شیطان پر۔ وقالا، اور شیطان کو اور کیا ہوا؟ لعنہ اللہ، شیطان پر لعنت کی اللہ نے۔ وقالا، اور اس نے کہا کہ لأتخذن من عبادک، اس کالا کو بھی آگے جوڑ دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لعنہ اللہ کے بعد جو واو آ رہی ہے نا، یہ واو ان دونوں چیزوں کو جمع کر رہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شیطان پر اور اس قول پر جو اس نے منہ سے کہا ہے کہ لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ اس نے کہا میں ضرور اپنا حصہ لے لوں گا تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، میرا حصہ طے ہے۔ 5 باتیں اس نے اللہ سے کہیں شیطان نے۔ 5 باتوں میں پہلی بات یہ آ گئی، یہ شیطان مرید ہوا، سرکش ایک، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ لعنت ہوئی ہے اس پر بھی اور اس قول پر بھی۔ یہ وقالہ جو ہے نا، اس پر بھی خدا نے لعنت کی ہے، اس قول پہ بھی، اس کے اس جملے پہ بھی۔ اور جملہ اس کا کیا ہے؟ کہنے لگا لأتخذن، میں ضرور لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، ایسا حصہ جو میرا متعین ہے، میں نے اپنا حصہ بھی فرض قرار دیا ہے۔ بندے تیرے عبادت میری کریں گے، بندے تیرے حصہ میرا دیں گے، مال و دولت تو نے دے گا، حصہ میں اپنا وصول کروں گا، اولاد تو نے دے گا اور حصہ میں ان سے اپنا وصول کر لوں گا۔ یعنی بندے تیرے ہیں لیکن مال میں میرا حصہ ہوگا۔ جیسے نظر و نیاز نکالتے ہیں نا بتوں کی، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے مجسموں پہ چڑھاتے ہیں نا جا کے چیزیں، یہ ہندوؤں کے ہاں دیکھیں، آپ تو جانتے ہیں، آپ کے ہاں تو روز شب و روز یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بندے تیرے ہیں سارے کے سارے، لیکن ان سے کام میں وہ کراؤں گا جو میں چاہوں گا۔ لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حصے متعین ہیں میرے، میں اس کو لوں گا۔ اسی لیے امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہوئی ہے شیطان مرید پر بھی، سرکش پر بھی اور اس قول پر بھی، کہ یہ بھی لعنت کے ہی قابل ہے بات، دونوں چیزیں۔